صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر واپس جائے تو اس کے گھر میں 3 صحت مند اونٹنیاں موجود ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے، اور آج کے دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں واپس جائیں تو ہمارے گھر میں آگے 3 برانڈ نیو ہونڈا سیوک ٹاپ آف دا لائن کھڑی ہوئی ہوں، تو کیا ہم پسند کریں گے؟ آبویسلی ہم سب پسند کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو سب یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم واپس جائیں تو ہمارے گھر میں 3 صحت مند اونٹنیاں موجود ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ نماز میں تمہارا قرآن کی 3 آیات کا پڑھ لینا ان 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آسانیاں کی اور بہت ساری مثالوں سے صحابہ کو سمجھایا جو کہ ہم تک پہنچیں، اور تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کے فیصلے کر سکیں کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ بہتر چیز کیا ہے۔ دنیا ہر انسان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، اس سے زیادہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آخرت ہر انسان کو اتنی ملے گی جتنی اس نے کوشش کی ہوگی۔ دنیا کا مال و متاع موجود ہے، بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں، ساری دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کر کر اگر کسی ایک شخص کے حوالے کر بھی دیا جائے تو ان تمام نعمتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کیا فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک متاع ہے، یہ ایک حقیر چیز ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دوسری طرف ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت موجود نہیں اور زندگی وہ ایسے بسر کر رہا ہے کہ گاڑی تو دور کی بات، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، اور صرف 2 وقت کی روٹی بامشکل اس کی پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز پڑھنے والا ہے، نماز میں آبویسلی قرآن پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی ویلیو، ایسے شخص کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اس شخص کی نسبت کہ جس کے پاس دنیا کی سب چیزیں موجود ہوں لیکن وہ نہ نماز پڑھتا ہو، نہ وہ قرآن سے تعلق قائم کرتا ہو، اور نہ ہی اس کی زندگی میں قرآن ہو۔ تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے، ہمیں قرآن کو روزانہ پڑھنا ہے۔ جب ہم روزانہ قرآن کو پڑھیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جتنی زیادہ آیات پڑھتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ قرآن کے ساتھ ہم تعلق قائم کریں گے، جتنی آیات پڑھیں گے، جتنی تلاوت کریں گے زیادہ، اتنا ہی اللہ کے ہاں ہمارا مقام اور درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں، اور آنے والی زندگی جو موت کے بعد ہے، آخرت کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا، ہمارے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، ہماری فیملیز کے اندر خیر و برکت آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی، ہمارے پورے معاشرے میں خیر و برکت آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن آخرت میں ہماری نجات کا باعث بھی بنے گا۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ اس قرآن کے ساتھ بھی وقت گزاریے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر چلنے کی توفیق دی ہے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کیا، اور اگر نہیں ہے تو آج سے ہی اس قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بہتر